جبکہ ہمیں یہاں ریسرچ، چلیے سائنسی موضوعات الگ، لیکن جو ہمارے سماجی موضوعات ہیں، اصل سماجی موضوعات ہیں، ان کے اوپر کہاں وہ تحقیق ہے جو کسی معیار کی ہو. یہی وجہ ہے کہ اب درجنوں سینکڑوں پی ایچ ڈی ہر سال ہر مہینے نکلتے ہیں، لیکن ان کی کوئی کھپت نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی انہوں نے کام ہی نہیں کیا نا. اور بس اب پرچے پہ پرچے چھاپے جاتے ہیں. دس از کمپلیٹ نان سینس. اور اس کا ذمہ دار ایک شخص خاص طور پر ہے، عطاء الرحمان، ڈاکٹر عطاء الرحمان، جس نے ہمارے اعلیٰ تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کیا. میری بہت بحث ہوئی ہے ان سے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، محترم ناظرین، پاکستان کے مایہ ناز مفکر، سائنسدان، رائٹر ڈاکٹر پرویز خطبائی کے ساتھ آج ہمارے دوسرے نشست ہے. ایک نشست آج سے پہلے بھی ہوتا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے مختصر اس پہ بھی آپ ہمیں ایگری کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں. آپ ڈاکٹر صاحب ورلڈ گلوبل جو تھنکر فورم ہے، وہ دنیا کے جو ٹاپ 100 تھنکرس ہیں ان کی لسٹ میں آپ شامل ہیں. بطور ایک مفکر، جب ہمارے پچھلی ڈسکشن ہوئی تھی اس میں ہم نے پاکستان کے جو تعلیمی اور سیاسی نظام پہ کچھ حد تک ڈسکشن کیے تھے. اس وقت مسائل بڑھتے جا رہے ہیں کم ہونے کے بجائے. بطور ایک بین الاقوامی لیول کے مفکر، آپ اس سماج کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہاں مایوسی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا آپ مایوس ہیں یا ابھی تک آپ آپٹمسٹک ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس سوال کے کوئی معنی نہیں بنتے. بات سیدھی سی ہے، مایوس ہوں یا پر امید ہوں، ہمیں رہنا تو ہے نا اس سماج میں، اس ملک میں رہنا ہے. تو اگر مایوسی کے دن گزارنے تو گزار لیں، کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ ایک پر امید سوچ رکھتے ہیں، رویہ آپ کا یہ ہے کہ ہاں جو مسائل ہیں ان سے میں نبٹ لوں گا، تو پھر آگے بڑھا جا سکتا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے کہ کیا آپ. لیکن ڈاکٹر صاحب پچھلے جو رجیم چینج ہوا لاسٹ 2022 میں، اس سے لے کے اب تک کم و بیش 10 لاکھ مفید لوگ، ٹیکنیکل لوگ پاکستان سے ہجرت کر چکے ہیں. اور ابھی بھی آپ یورپین یا امریکن ایمبیسیز کا اگر ڈیٹا نکالیں گے تو 1000 بلکہ لاکھوں کے حساب سے پینڈنگ اپلیکیشن موجود ہے. جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں، تھوڑی بہت جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، وہ یہاں سے اس معاشرے سے نکلنا چاہتے ہیں. کسی بھی قابل نوجوان کی فرسٹ پرائیورٹی یہی ہے کہ وہ اس ملک سے نکل جائے. پیچھے جو مجبور بے بس لاچار بچتے ہیں. میں مانتا ہوں آپ کی بات، اور میں خود دیکھتا ہوں کہ میرے بہت سے ایسے نوجوانوں کے ساتھ ٹاکرا ہوتا ہے جو بالکل کہتے ہیں کہ یہاں کچھ بھی نہیں رہا ہے، باہر جانا ہے، باہر جانا ہے. تو 10 میں سے ایک کامیاب ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا لائن لگی ہوئی ہوتی ہے ادھر ویزے کے لیے، لیکن دیتے ہی نہیں ویزے. بالکل. تو ٹھیک ہے، ایک جو چلا گیا، اس کے ساتھ بھی اچھا ہوا یا برا ہوا وہ تو ہر ایک کا نصیب اپنا اپنا ہوتا. کچھ جاتے ہیں تو ان کو کچھ اچھا روزگار مل جاتا ہے یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جہاں. لیکن بہت سے ہیں جو پھر ٹیکسیاں چلاتے ہیں یا کچھ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں. تو پتہ نہیں وہ زیادہ خوش ہیں وہاں بنسبت یہاں کے کہ نہیں. لیکن چلیے یہ 1 میں سے 10 ہے جو نکل گیا اس طرح سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایجنٹ کی فیس کتنی ہوتی ہے، 20-25 لاکھ تو آج کل وہ لے لیتے ہیں. اس میں بھی بعض دفعہ غبن کر دیتے ہیں، یا آپ کو ایسے جہاز پہ بٹھا دیتے ہیں جو آگے جا کے سمندر میں غرق ہو جاتا. تو یہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں. ہاں دیکھیے، میں نظریاتی طور پر اس کا مخالف نہیں ہوں کہ اگر میں یہاں دکھی ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں باہر جاؤں، اور جانے کی میں پوری کوشش کروں گا اس صورت میں. لیکن اپنے آس پاس بھی دیکھنا چاہیے، ادھر بھی مواقع ہیں. اور جو ہم میں سے زیادہ سوچنے والا ہے، ذی شعور ہے، خوش قسمت ہے، جو بھی آپ کہیں، تو ایسی مثالیں بھی آپ کو ملتی ہیں جہاں لوگوں نے، نوجوانوں نے اپنی زندگیاں خود سنبھال لی ہیں.
تو میرا مدعا یہ ہے کہ ٹھیک ہے مایوسی سب کچھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے آپ یہاں بیٹھ جائیں. سروائیور کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں لوگ، یا حالات دن بدن بہتری کی بجائے بدتری کی طرف جا رہے ہیں، سیاسی طور پر عدم استحکام ہے، معاشیت روز بروز گرتی جا رہی ہے، روزگار کے مواقع نہیں ہے. ایسے میں نوجوانوں کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں؟ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، اگر آپ جا سکتے ہیں باہر تو جائیں بخوشی. ہو سکتا ہے ویزا لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ باہر ملازمت مل جائے، چانس ہے اس کا، تو ٹھیک ہے. اگر ہو سکتا ہے تو آپ جائیں، نہ ہو سکتا اور بیشتر لوگوں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. یہ ذرا دیکھیں کہ ہر سال ہماری آبادی میں 5 ملین لوگوں کا اضافہ ہوتا ہے. اب وہ کہاں جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے ملک ان کو لے لیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے تو ایسی اسی پوائنٹ میں میرا سوال ہے کہ دیکھیں 5 ملین آبادی کا اضافہ ہوتا ہے سالانہ، ٹھیک ہے. ان میں سے 80% مال نیوٹریشن کا شکار ہے، جن کو غذائی جو ضروریات ہیں وہ پورا نہیں ہوتے ہیں، جن کو اسٹرینتھ اینڈ گروتھ کا شکار ہے. تو پیچھے جو بچتے ہیں 10-20 لوگ جو کریم نکل آتے ہیں، جو اس معاشرے میں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹر پرویز خطبائی جو 25-26 کروڑ لوگوں میں سے ایک ہی آدمی ہے. اسی طرح جو کریم لوگ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، تو پیچھے وہ ذہنی طور پر جو انتہائی مطلب کہ سست لوگ جو ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ایسے میں گورنمنٹ بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اپنا افرادی قوت ہے جو اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اس کے لیے اس کے پاس بھی کوئی پلان نہیں ہے. تو ایسے میں اس سماج کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ بہتر کس طرح ہوگے؟ جو کریم لوگ ہیں وہ نکل جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے آپ کی، میں اس سے اختلاف نہیں کرتا. ہاں ادھر میں نے یہ جو سرکاری نظام ہے، جو حکومتی نظام ہے، وہ بالکل چوپٹ ہے. اس میں ایک تو بہت واضح تفریق ہے. ہمارے ہاں جو طبقات ہیں وہ اپنے بچوں کو، جو اوپر والے ہیں، یہ جو سارے جرنیل کرنیل اور سیاست دان ہیں، یہ اپنے بچوں کو کہاں بھیجتے ہیں؟ او اور اے لیول کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں. ان کو میٹرک ایف ایس سی نہیں کراتے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جو عام آدمی کی تعلیم ہے، عام بچے کی تعلیم ہے، وہ انتہائی گرے ہوئے معیار کی ہے. تو اس کو جب نہ ٹھیک طرح سے لکھنا یا پڑھنا آتا ہے تو جاب اس کو کون دے گا؟ دوسری طرف یہ جو او اے لیول والے ہیں یہ پھر یا تو ملک کے اندر کھپ جاتے ہیں، یا پھر اگر ان کے ماں باپ خوب کوئی جرنیل ہو، کوئی بڑا سرمایہ دار ہو، کوئی بڑا افسر ہو، تو وہ ان کو پھر باہر بھیج دیتے ہیں اور وہاں ان کے لیے مواقع نکل آتے ہیں. تو میری گزارش یہ کہ ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو سرکاری نظام اس وقت موجود ہے، ایک تو طبقات کی صورت میں آپ دیکھیں کہ چوکیدار کو کتنا ملتا ہے، یہاں 30,000 روپے ملتے ہیں، جبکہ ابھی انہوں نے ایم این ایز، ایم پی ایز جو گریڈ 22 والے ہیں، گریڈ 22 کا جو انکریمنٹ ہے وہ 60,000 روپیہ ہوتا ہے. تو یہ جو غیر ظالمانہ نظام ہے یہ بہت حد تک ذمہ دار ہے. بالکل. تو بات ٹھیک ہے آپ کی، ایک چیز لیکن دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم آخر جن حالات میں رہتے ہیں ہم اس کو مکمل طور پہ تو نہیں بدل سکتے. ایک فرد کے طور پر حتی الامکان کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ یہاں کسی طرح سے اپنے لیے جگہ بنا دے. مایوسی ایک آپشن نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے، افراد کا مجموعہ اداروں سے ملک بنا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ شخصیت پرستی اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ جہاں افراد اداروں پہ جو ہے نا ترجیح دیے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب سے خطرناک چیز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اکثر یونیورسٹیز کے جو تھیسس ہیں، جو رائٹرس ہیں، وہ جو ایم فل اسکالرس ہیں، نوجوان جو ایم فل کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا علامہ شبیر عثمانی پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی قائد اعظم پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی بھائی آج کے دور میں، اے آئی کے دور میں علامہ شبیر عثمانی یا پھر علامہ اقبال یا پھر اس طرح کے جو کوئی آرمی چیف
ایسے لوگوں پہ یہ شخصیت پرستی جو نا یہ معاشرے کو اس لیول، اس سے جو ہوگا سرمایہ دار آٹومیٹیکلی اوپر آ جاتے ہیں، انٹلیکچوئل لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اب نوجوانوں کو اس ذہنیت کو کس طرح جو نام چینج کریں؟ ہاں، یہ جو بھیڑ چال ہے اور جو تعلیمی نظام میں جس طرح کی جو ریوارڈ پنشمنٹ سٹرکچر ہے وہ بہت ہی غلط ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ادھر علامہ اقبال پہ 2000 تھیسس لکھے گئے، ایک بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. اچھا، اور تو اور اب اے آئی کے زمانے میں تھیسس آپ کو خود بھی نہیں لکھنا پڑتا. آپ جاتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں، اسے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کا مجموعہ بنا کر وہ تھیسس کے طور پر جمع کرا سکتے ہیں. جبکہ ہمیں یہاں ریسرچ، چلیے سائنسی موضوعات الگ، لیکن جو ہمارے سماجی موضوعات ہیں، اصل سماجی موضوعات ہیں، ان کے اوپر کہاں وہ تحقیق ہے جو کسی معیار کی ہو. یہی وجہ ہے کہ اب درجنوں سینکڑوں پی ایچ ڈی ہر سال ہر مہینے نکلتے ہیں، لیکن ان کی کوئی کھپت نہیں ہوتی کیونکہ کوئی انہوں نے کام ہی نہیں کیا نا. اور بس اب پرچے پہ پرچے چھاپے جاتے ہیں. دس از کمپلیٹ نان سینس. اور اس کا ذمہ دار ایک شخص خاص طور پر ہے، عطاء الرحمان، ڈاکٹر عطاء الرحمان، جس نے ہمارے اعلیٰ تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کیا. میری بہت بحث ہوئی ہے ان سے، لیکن کیا کریں. ڈاکٹر عطاء الرحمان ہائر ایجوکیشن کے کمیشن رہے، وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنٹسٹ بھی ہے. انہوں نے اس حکومتوں سے کئی ایوارڈ بھی لیے. جب ہم نے کمپیئر کیا 2001 میں آپ کو ستارہ امتیاز کے لیے جنرل مشرف نے نامینیٹ کیا، آپ نے یہ کہتے ہوئے ریجیکٹ کیا کہ بیوروکریٹس اور نان سائنٹیفک لوگ جو ہے نا یہ ایوارڈ نہیں دے سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اخلاقی جرات ہے. کیا ڈاکٹر عطاء الرحمان سمیت جتنے بھی ایسے لوگ جو اس طرح کے ایوارڈ لیتے ہیں، آج کل تو ایوارڈ کا جو نا ایک لائن لگا ہوا ہے، جی باپ بیٹے کو ایوارڈ دے رہا ہے. اور یہاں سرکار سے پیسہ لے کر، اربوں روپے لے کر اس سے پلاٹ خریدے، 30 پلاٹ خریدے اس نے اور اس کے شاگرد نے، اقبال چودھری. ڈاکٹر عطاء الرحمان کی بات کر رہے ہیں؟ میں انہی کی بات کر رہا ہوں. وہ پلاٹ کروڑوں روپوں کے، کیا اربوں روپے کے ہیں. پھر کیا کیا اس سے؟ انہیں بیچا. اور 3 ایسے انسٹیٹیوٹس دنیا میں ہیں جو ڈاکٹر عطاء الرحمان کے نام سے منسوب ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ وہ حرام کا پیسہ یہاں سے وہاں بھیج دیا گیا. اب اس سے بڑی ناانصافی کیا ہو سکتی، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا. اور سب ہی جانتے ہیں کہ یہ فراڈ آدمی ہے جس نے اپنے ایچ ای جے انسٹیٹیوٹ میں ایک چھاپا خانہ لگایا ہوا تھا، اور وہ اس میں وہ اپنے پرچے چھاپتا گیا، اپنی کتابیں چھاپتا گیا، لیکن سب کے علم میں یہ بات ہونے کے باوجود آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ڈاکٹر صاحب دیکھو، ایسے پوائنٹ پہ جو ہے نا ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. اکثر کہا جاتا ہے کہ جی ترقی ملک اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ جی جہاں جہالت ہے، جہاں یہ وہ ہے. اب جہالت کو اگر ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس ملک کی پسماندگی کا، اب ڈاکٹر عطاء الرحمان جیسا شخص جو پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سائنٹسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، اب وہ بھی یہی کام کرتا ہے، تو کیا اس معاشرے میں تعلیم انٹلیکچولی یہ لوگ معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے؟ ہاں، ہم کرپٹ ہیں، بہت کرپٹ ہیں، اور کوئی شک نہیں. دیکھیے، آپ سڑک پہ نکلیں تو آپ کو کتنے پراڈو اور کتنے یہ ایس یو ویز دکھائی دیتے ہیں. دوسری طرف سے آپ کو بھکاری ہر موڑ پہ دکھائی دیتے ہیں. آپ کراچی میں فیڈرل بی ایریا کو دیکھیں، ڈیفنس کے ساتھ اس کا موازنہ کریں. کراچی میں پانی کا قطرہ آپ کو نہیں ملتا. اگر آپ کریم آباد میں ہیں یا کسی دوسرے علاقے میں ہیں، لیکن جو ہی آپ ڈیفنس جاتے ہیں، پی سی ایچ ایس جاتے ہیں، تو فراوانی ہے پانی کی. تو اب یہ بات ہمارے سامنے، عطاء الرحمان تو ایک چھوٹی چیز ہے نا. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا گلا سڑا نظام ہے جو
صرف امیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے. اور اب ہمیں پھر یہ سوچنا ہے کہ کیا دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہے یا ہم خاص طور پر بہت نیچے گر گئے. تو ذرا دیکھیے، اونچ نیچ تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اس حد کی اونچ نیچ میرا خیال ہے شاذ و نادر آپ کو کبھی کہیں نظر آئے گی. کچھ نہ کچھ سوشل نیٹ ہوتا ہے، وہ نیٹ یہاں سے ہے ہی، وہ نیٹ ہے ہی نہیں یہاں پر. اگر تعلیمی طور پر تقریباً یہ جو تعلیمی نظام ہے جو اس معاشرے کو مزید کرپٹ بنا رہی ہے، اب ہمیں لازمی سی بات ہے کوئی ایسا نظام سوچنا ہوگا، کوئی ایسا تعلیمی نظام انٹروڈیوس کرنا ہوگا جو کم از کم اس طرح کے کرپٹ مافیات پیدا نہ کرے. تو لوگوں کو ہنر دیجیے، ان کو سکلز دیں، وہ پھر نکل کر ان سکلز کو بیچ سکتے ہیں، مارکیٹ کر سکتے ہیں، ان کی مانگ ہوگی ملک کے اندر بھی، ملک کے باہر بھی. تو اس کے لیے یہ جو نصاب ہے ہمارا، جو ہمیں گمراہ کرتا ہے، جس میں مذہب کوٹ کوٹ کے ہر چیز میں بھرا گیا ہے، اس کے بجائے آپ ان کو کوئی زبان سکھائیں، ان کو حساب سکھائیں ٹھیک طرح سے. یہ نہیں کہ اب جو پڑھاتے ہیں ان کو سائنس سکھائیں، تب ان میں وہ ہنر پیدا ہوگا. اور تو اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو روایت ہے کہ ہاں ہم بس دفتر میں کام کریں گے، وہ اچھا کام سمجھا جاتا ہے، بالکل غلط ہے. جو بندہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ کتنی گاڑیاں ہیں پاکستان میں اور کتنی آ رہی ہیں، اور کتنی ان کے جو اندر کے نظام ہے کتنے مشکل ہیں. اگر آپ امریکہ میں ہوتے اور آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی تو ماتم کرنا پڑتا کہ بھئی اب اس کو ٹھیک کون کرے گا، اور جب ٹھیک کرنے کے لیے آپ لے جائیں گے تو اتنا مہنگا کام ہوگا. ادھر آپ لے جائیں کسی بھی دکان میں، ورک شاپ میں، وہ اس کو کھول کر دیکھیں گے اور بس کہیں گے کہ گھنٹے بعد آ جاؤ، کل آ جاؤ، ٹھیک ہو جائے گی. اور معمولی خرچہ، معمولی اس اعتبار سے کہ ادھر سے اگر مقابلہ کریں. عرب میں بھی یہی بات. غرض یہ کہ جو ہمارے موٹر میکینک ہیں بہت ذہین ہیں، بہت ذہین ہیں، بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں ان کو جب کوئی چیز سکھائی جاتی ہے. اب اگر ان کو اس سے بہتر تربیت دی جاتی تو سوچے کہ ان کی مانگ اور کتنی بڑھے گی. مگر یہ تو ایک بات ہے نا، گاڑیوں کے حوالے سے الیکٹریشین، پلمبر، کمپیوٹر ٹھیک کرنے والے. ادھر اسلام آباد میں بلو ایریا ہے، ادھر کتنی دکانیں ہیں. ادھر جو یہ ہنر جانتا ہے یہ کہ ونڈوز کیسے انسٹال کرنا ہے، خرابی آ جائے، وائرس آ جائے تو کیا کریں، اس کی وہ کبھی بے روزگار نہیں ہوگا. تو بجائے اس کے کہ ہم بس روتے رہیں اپنی قسمت کو اور مایوسی ہر طرف پھیلائیں، جائیں ان چیزوں کی طرف. لیکن اس کے لیے پھر آپ کو اپنا تعلیمی نظام درست کرنا ہوگا. یہ جو بکواسیات ہمیں سکھائی جاتی ہے، جو کوٹ کوٹ کے ہمیں رٹو طوطے بنایا جاتا، یہ ختم کریں خدا را. اور ان کو، ہمارے نوجوانوں کو، یہ بچوں کو یہ سکلز، یہ تربیت دیں. میں واپس اسی پوائنٹ پہ آؤں گا. ڈاکٹر عطاء الرحمان کی جو بات تھی کہ وہ HEC کے بھی چیئرمین رہے. ایک تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سماج میں جو ہمارے فیصلہ ساز ہے یا پھر جو نام نہاد تھنک ٹینک ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے پہلے مذہب کو جی بھر کے استعمال کیا. اب وہ تقریباً پھنس چکے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے جو ہے نا اس جو بڑھتی ہوئی جو مائگریشن ہے اس کو روکنے کے لیے وہ جو انڈین جو ملا ہے، کیا نام تو اس کا، جو ملیشیا میں ہوتا ہے، پیس ٹی وی پہ ذاکر نائک کو بھی بلایا گیا تھا کہ وہ ادھر آ کے انہوں نے، اب اس نے آ کے کیا کہ اس نے ایک مضحکہ خیز بات کی کہ بھائی کچھ کرپشن حلال ہے. اچھا، میں نے ذرا بتائیے کیا کہا ذاکر نائک؟ اس نے یہاں آ کے مختلف لاہور میں، یہاں اسلام آباد میں مختلف انہوں نے بہت بڑے پبلک اجتماع تھے، اس میں جو ہے نا اس پہ ایک دفعہ بات کر کے کہتا ہے کہ کچھ کرپشن حلال ہے. اب کرپشن کو آپ سمجھتے ہیں، مگر اس نے کوئی تشریح کی ہوگی نا. تشریح یہ کی کہ بھائی اگر آپ
اپنے کسی کام کے لیے جائز کام کے لیے تھوڑا بہت کچھ دے دیتے ہیں. اس طرح کا جو یہاں کا جو فالتو تشریح ہے. اب کرپشن نا اگر آپ بھلے جائز کام کے لیے بھی کچھ دیتے ہیں, میں آپ کو اگر اپنے جائز کام کے لیے کچھ دیتا ہوں, ٹائم بچانے کے لیے کچھ دیتا ہوں, تو وہ رشوت ہو گیا, کرپشن ہو گیا, رشوت ہو گیا. تو وہ اس نے ڈائریکٹ اجتماع میں یہ بات کہا کہ بھائی کچھ کرپشن حلال ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اور دوسرا مغفرت ہو سکتی ہے. پھر آپ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک خاتون اس سے انٹرویو کر رہی تھی, اس کے سامنے خاتون کے سامنے بیٹھ کے اس نے کہا کہ جی خواتین کے سامنے بیٹھ کے اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہے, یعنی کہ آپ اگر سیکچولی فرسٹریٹ نہیں ہوتے ہیں, مطلب وہ اسٹیمولیٹ نہیں ہوتے ہیں, یا پھر آپ, تو پھر سمجھو کہ آپ کو مسئلہ ہے. خاتون کے سامنے بیٹھ کے. میرا سوال یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کیوں ہوگا, میرا سوال یہ ہے کہ اس ملک میں مذہب, تعلیم, سیکورٹی, سیاست ان لوگوں کو دیا جاتا ہے, ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو سرے سے اس کام میں تجربہ, قابلیت, صلاحیت نہیں رکھتے. میرا سوال یہ ہے کہ پروفیشنلزم اس معاشرے میں سرے سے نہیں ہے. کرپشن کی بات پہ پھر لوٹتے ہیں, پروفیشنلزم پر بعد میں آئیں گے. دیکھیے یہاں جتنی چوری چکاری, ریاکاری, بدماشی پاکستان میں ہوتی ہے کہیں اور نہیں ہوتی. آپ یہ دیکھیں کہ بہت یعنی انتہائی کرپٹ لوگ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. ملک ریاض جیسے تو ایک مثال ہے, لیکن ایسے اور بھی بہت سے ہیں. مگر یہ انتہائی مذہبی لوگ ہیں. ایک بھی کبھی جمعے کی نماز انہوں نے نہیں چھوڑی ہوگی. بعض تو 5 وقتی ہیں, بعض حاجی ہیں, بعض ہر سال عمرہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کے گناہ اتنے بڑے, ان کے جرائم اتنے بڑے ہیں, وہ پھر مغفرت لے لیتے ہیں. تو خیرات کر لیتے ہیں, کچھ تھوڑی بہت 2-4 کوڑیاں ادھر پھینک دیتے ہیں, اور کہتے ہیں جی بس جنت کے تو ہم لائق ہیں. تو مذہب کا یہ جو استعمال ہے گھناؤنا ہے, گھناؤنا ہے. آپ دیکھیں کہ اس شہر اسلام آباد میں جہاں ہم ہیں اس وقت, کوئی 1100-1200 مدرسے ہیں. لائبریری کہاں آپ کو دکھائی دے گی؟ کہتے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں, یہ تو ہمیں زندگی بعد الموت کی فکر کرنی, یہ تو بس ایسا بس سٹاپ ہے, ادھر آئے گئے چلے گئے ادھر. تو پھر وہ آئے گئے چلے تو ادھر لوٹو 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 مذہب کے نام پہ. یہی کرتے ہیں اکثر لوگ. ایک چیز ہم نے نوٹ کیا ہے کہ مذہبی معاشرے میں اخلاقیات کا ہونا ایک دوسری سی بات ہے, کیونکہ یہاں اکثر گناہ اور ثواب کے حساب سے کام کیا جاتا ہے, حالانکہ اخلاقیات آپ کو احساس سکھاتی ہے. جب آپ گناہ اور ثواب کے حساب سے معاشرے میں ڈیل کرتے ہیں تو احساس دوسرے لیول پہ چلا جاتا ہے. تو مذہبی معاشرے میں, خاص کر ایسے معاشرے میں جہاں مذہب ایک تجارت ہو, کوئی بھی فرقہ ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ مدرسے والے ہیں, آپ شیعہ اسلام میں جائیں, آپ اسماعیلیوں میں جائیں, آپ کسی بھی فرقے کو دیکھو, ہندو ہے یہاں کوئی بھی ہے, یہاں ہر مذہب, ہر فرقہ ٹھیک ٹھاک دھندا کرتی ہے. جذبات بھیجے جاتے ہیں, لوگوں کے آنسوؤں کو جو نا کیش کیا جاتا ہے. ایسے معاشرے میں اخلاقیات جنم لے سکتی ہے. حالانکہ اسلام میں اگر آپ دیکھتے ہیں, پیغمبر کو یہ درجہ ہے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز تھا. اگر آپ اس پیغمبر کو یہاں کے ملاؤں کے ساتھ یا کسی بھی مذہبی شخص کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھو, تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر کو بھی افسوس ہوگا کہ بھئی یہ کس طرح کے لوگ ان کو فالوور ہیں. اور پتہ نہیں اگر خیر پیغمبر کو دوبارہ آنا تو نہیں ہے, لیکن اگر کسی طرح سے کوئی بہت بڑا شخص یہاں پیدا ہو جائے, اس کو تو یہ سنسار کر کے مار دیں گے. ہاں مار. تو یہ دیکھیں کہ ہمیں جو راہ فرار ملتا ہے مذہب کے ذریعے سے, وہ ہمیں ایک کھڈے کے اندر لے جا رہا ہے, لے جا چکا ہے. اور پاکستان واحد ملک نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ انڈیا میں جب سے یہ ہندوتوا والے آئے ہیں تو کرپشن بہت بڑا ہے, اونچ نیچ بھی بہت بڑا ہے. اس سے پہلے جو سیکولر نظام تھا نہرو کا, جس میں سوشلزم کی بات ہوئی, جس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ زرعی اصلاحات ہوئی, لینڈ ریفارم ہوا,
सन 47 میں جب پاکستان بنا, ہندوستان جب وہ بٹوارا ہوا, تو اس کے 2 سال کے اندر نہرو نے پنجاب میں اور باقی ہندوستان میں ساری جو بڑی زمینیں تھیں سب ختم کر دیں, جاگیرداریاں ختم کر دیں, اور انڈیا جس رستے پر چلا, نہرو کو کریڈٹ جاتا ہے, تو وہ آج دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امریکہ سے آج کل کھٹ پٹ ہو رہی ہے, وہ چھوٹی بات ہے, بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا. جبکہ پاکستان میں کبھی جناح صاحب نے نہ مسلم لیگ نے زرعی اصلاحات کی بات بھی نہیں کی تھی. نتیجہ یہ کہ آج ہر طرف یہ جاگیردار وڈیرے اور ان کے بچے. تو دیکھیے اس وقت جب پاکستان بنا نا, اب وہ نسل تو چلی گئی ہے, 2 نسلیں اس کے بعد آ گئی ہیں, لیکن جو اسمبلیوں میں بیٹھے کون لوگ ہیں, وہی جاگیردار ہے اکثریت. ایک ہوتا ہے نا سر جی, جب گورنمنٹ کوئی غلط فیصلہ یا قانون سازی کرتی ہے, سول سوسائٹی کا معاشرے میں بہت بڑا رول ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ سول سوسائٹی پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. مودی کا مثال لیجئے گا, جب مودی نے حکومت میں آ کے فرسٹ ٹرم میں جب اس نے انتہا پسندی شروع کی, تو کم و بیش 180 لوگوں یا 150 لوگ جو تھے جنہوں نے صدارتی ایوارڈ لیے تھے پچھلے کسی کرہائے نمایاں پہ, انہوں نے صدارتی ایوارڈ واپس کیے احتجاجاً کہ جی آپ انتہا پسندی کر رہے ہیں, لہٰذا ہم آپ کو, آپ کے سرکار کو نہیں مانتے. حالانکہ پاکستان میں بجائے اس طرح کے احتجاج کرنے کے, یہاں پہ جو نام نہاد انٹلیکچوئل ہے وہ خوش آمد پہ اتر آتے ہیں, وہ بڑھ کے جو نا سرکار کے اس طرح کے کاموں کی حمایت کرتے ہیں. تو سول سوسائٹی اس ملک میں نہ ہونے کی وجوہات اور کس طرح جو نا سول سوسائٹی کو پروموٹ کیا جائے گا. بات آپ کی ٹھیک ہے, یہاں سول سوسائٹی بہت کمزور ہے. یہاں ہمارے تعلیمی ادارے صحیح معنوں میں تعلیمی ادارے ہیں ہی نہیں. اب ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ شہباز شریف نے قائد اعظم یونیورسٹی کے بیچ میں سے ایک سڑک گزار دی, ایک ہائی وے گزار دیا, یونیورسٹی کو 2 میں توڑ دیا. اب ادھر کے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کو احتجاج کرنا چاہیے تھا, ہزاروں کی تعداد میں آ جانا چاہیے تھا, مگر ہم مٹھی بھر لوگ تھے, اتنی ہم زور نہیں دکھا سکے. نتیجہ یہ کہ وہ روڈ بن گیا. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, لیکن آپ اس کا مظہر ہر طرف دیکھتے ہیں. تو جس طرح سے وسائل کی تقسیم ہوتی ہے, آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کیا شاندار انڈر پاسز, اوور پاسز, ہائی ویز بن رہی ہیں. دوسری طرف اگر آپ کراچی دیکھیں یا ملتان دیکھیں, اس سے زیادہ کوئٹہ دیکھیں, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں. اب جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر اسلام آباد میں یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں, ادھر E7 اور F6 میں جس طرح سے لوگ رہتے ہیں, اور کراچی میں جس طرح سے DHA میں رہتے ہیں یا لاہور میں رہتے ہیں, اس کا مقابلہ کریں کہ عام لوگ کس طرح سے رہتے ہیں, تو غصہ پھر آنے لگتا. تو یہ وہ ناانصافی ہے. اور یہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے, اس لیے کہ جمہوریت تو ہے نہیں. چلیے ہم نے یہ پوڈ کاسٹ میں باتیں کر لی, اچھی بات ہے. آپ یہ بات جنگ میں نہیں لکھ سکتے, آپ ٹی وی پر نہیں لا سکتے, چینل پر آپ لائیں گے تو چینل بند کر دیں گے. ہر ایک چیز کے پیچھے یہ خلائی مخلوق بیٹھی ہے. تو یہ خلائی مخلوق نے تو ہمیں تباہ کر دیا نا. میں اس بات پہ کنفیوز ہوں. پچھلے تقریباً 2013 کے آس پاس ایک تحریک اسٹارٹ کیا تھا پیپلز پارٹی کی, ایک سیاستدان نے, فیصل رضا عبدی کے نام سے, شاید آپ اس کو جانتے ہیں. انہوں نے ایک تحریک اسٹارٹ کیا تھا کہ تحریک نفاذ جمہوری مرشلہ. آپ نے سنا تھا؟ تحریک نفاذ جمہوری مرشلہ, مارشل لا, جمہوری مرشلہ, جمہوری مارشل لا. اچھا, اس ٹائم وہ ایک مضحکہ خیز لگا تھا, لیکن اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ ایک مطلب کہ مائنڈ سیٹ تھا جس میں کام ہو رہا تھا, اسی کے ذریعے تشبیہ تھا. اب وہ مکمل طور پر جمہوری مرشلہ لگ چکا ہے. یہ جو اس وقت حکومت ہے, کیا اس کو ہم جمہوری مرشلہ کہہ سکتے ہیں؟ ہے تو مارشل لا کی ایک قسم, پس پردہ, ساری ڈوریاں ان کے ہاتھ میں ہیں.
خواہ وہ خارجہ پالیسی ہو یا یہاں وسائل کی تقسیم ہو یا صوبوں کے بیچ میں رشتے، یہ سب وہ جو پنڈی میں بیٹھے ہیں سو طے کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں جو کنالز کا مسئلہ شروع ہوا تھا، جو نہریں نئی کھود رہے تھے چولستان کے لیے، پورا سندھ نکل آیا احتجاجاً. آخر یہ پیچھے ہٹیں یا نہیں ہٹیں پتہ نہیں، کچھ بات ہی نہیں آتی آج کل اخبارات میں، پریس میں، کہ اس کا کیا بنا. لیکن یہ سوچیے کہ 50,000 ایکڑ جب فوج کہتی کہ ہم لے لیں گے، بھائی تمہیں کس نے حق دیا کہ یہ زمین سندھ سے، کہ یہ زمین ہتھیار لو؟ ہم نے تمہیں چوکیدار کے طور پہ رکھا، اب تم مالک بن گئے. اخبارات اور ٹی وی کی جو بات ہوتی ہے، حالانکہ یہ اسی پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا. یہ جو نہر بن رہی تھی اس پہ سندھ کے جو کم پرست تنظیمیں ہیں، جو سیاسی جماعت ہیں، انہوں نے احتجاج بھی کیا تھا. اس پہ ایوان صدر میں، ہماری انفارمیشن کے مطابق ایوان صدر میں بھی یہ باقاعدہ کرش ہوا تھا، صدر کو فارغ کرنے کی باتیں بھی چل رہی تھیں. لیکن پھر میں وہی بات دہرانے پہ مجبور ہوں جو آپ نے اس میڈیا کے لیے ایک آرٹیکل پہ لفظ استعمال کیا تھا کہ گٹر میڈیا. یہ آج کے دور میں بھی یہ اسی راستے پہ گامزن ہے. جو قلم کسی دوسرے کے، جو لکھارے کسی دوسرے سے لکھ کے جب لکھتا ہے، پوچھ کے لکھتا ہے، تو وہ میرے خیال میں بطور منٹو کے قلم فروشی میں آتا ہے. جب معاشرے میں لکھنے والے لوگ قلم بیچنا شروع کریں گے تو سماج پہ بہتری کہاں سے آئے گی؟ ہاں، تو اسی لیے سچائی بہت ضروری ہے، اور آزادی افکار اور آزادی اظہار یہ کوئی ایسی لگژری نہیں ہے، یہ کوئی ایسی فروئی چیز نہیں ہے، ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت ضروری ہے ایک صحت مند معاشرے کے لیے کہ جو اس کی خرابیاں ہیں اسے منظر عام پر لایا جا سکے، تب ہی ہم ان خرابیوں کو درست کر سکتے ہیں، اس کا کوئی تدارک کر سکتے ہیں. تو جہاں لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے تو پھر یہی غصہ نکلے گا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی کچھ وقت پہلے جو ہمارے بہت بڑے فیلڈ مارشل ہیں، انہوں نے ٹرمپ سے جا کر یہ معاہدہ کر دیا، ویسے اس کے سامنے ایک تحفہ لے گئے ہیں کہ جو معدنیات اور تیل بلوچستان میں ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر رہے ہیں. ارے بھائی، تم کو کس نے اجازت دی کہ تم بلوچوں کا تیل اور قیمتی معدنیات امریکنوں کے حوالے کر دو؟ کس نے اجازت دی؟ اب جب بلوچ غصے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ فتنہ ہندوستان ہے. واٹ نان سینس. انہوں نے صرف جو BLA ہے اس کو، جو سیکورٹی فورسز پہ حملہ آور ہوتے تھے، جو عام شہریوں کو مارتے تھے، جو اس وقت جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی قیادت میں جو تحریک چل رہی ہے، اس پہ میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہے. ہاں، جو یہاں کے جو احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو ہے، لیکن جو دہشت گرد بین الاقوامی طور پر امریکہ نے قرار دیا ہے وہ BLA کو قرار دیا ہے، اور اس کے جو ایک نجی گروپ ہے ان کو قرار دیا ہے، جو یہ عام شہریوں اور سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے تھے. لیکن اگین وہی بات آتی ہے نا کہ یہاں کے جو میڈیا ہے اس کا کوئی تو رول بنتا ہے. وہ یہی ہے کہ جو وزیر اعظم سے یا پھر اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ کے لکھیں گے، اسی کے مطابق ٹاک شوز کریں گے. اور تو اور ڈیبیٹ شوز میں اب دیکھیں گے، ہر ڈیبیٹ شو میں کوئی نہ کوئی ریٹائر آرمی آفیسر یا پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے. تو یہاں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر پرویز جیسا شخص جو بین الاقوامی طور پہ مفکر ہیں، ان کو کسی ٹی وی پہ اگر غلطی سے بلایا جاتا ہے تو ٹی وی بند کر دیا جاتا ہے. اور جب کسی یونیورسٹی کیمپس پر بلایا جاتا ہوں تو اگلے روز وہ دعوت منسوخ ہو جاتی ہے. تو ہوتا ہے، ہاں ایسا ہے، لیکن یہ پھر ہمیں کوئی اچھی سمت نہیں لے جاتا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بلوچستان کی بات کر رہے تھے، بڑی اہم بات ہے، اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط ہے کہ آپ عام مزدوروں کو، حجاموں کو
بس جو بس میں سفر کر رہے ہیں ان کو اتارتے ہیں, دیکھتے ہیں شناختی کارڈ کہاں کا ہے, اگر پنجاب کا ہے تو اس کو اڑا دو, جان سے مار دو. میں اس کو ایک بہت بڑا جرم سمجھتا ہوں, غلط بات ہے, غلط بات ہے. لیکن جب پرامن احتجاج ہوتا ہے, خواتین کا ہوتا ہے, مہرنگ بلوچ جیسی خواتین جس کی قیادت کرتی ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اور بی ایل اے ایک ہے, تو پھر تو آپ اپنے لیے بلوچوں کی دشمنی پیدا کرتے ہیں. پھر جب وہ بندوق اٹھاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے. بنایا آپ ہی نے. اس سے بڑی بات یہ, تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ہر روز ان کے 5-10 سپاہی مارتے ہیں. جنرل تو اپنے ڈی ایچ اے میں بیٹھے رہتے ہیں, مزے کرتے رہتے ہیں, لیکن جو عام بیچارہ سپاہی ہے وہ مارا جاتا. اچھا, اب وہ اس کا کیا قصور؟ وہ کس سے لڑ رہا ہے؟ وہ ان لوگوں سے لڑ رہا ہے جس کو پاکستان کی ریاست نے خود بنایا. ہم نے فخریہ طور پر طالبان کو کابل میں حکومت کی گدی پہ بٹھایا. جنرل فیض حمید جو اس وقت آئی ایس آئی کے چیف تھے, وہ تو گئے اس کا خیر مقدم کرنے کے لیے. عمران خان جس کو طالبان خان بھی کہا جاتا ہے, وہ تو خوشی سے وہ چل رہا تھا جب 2021 میں طالبان نے قبضہ کر لیا کابل پہ, اور یہ کہا کہ کیا کہا کہ غلامی کی زنجیریں انہوں نے ہمیشہ کے لیے توڑ دی. تو جب ہماری ریاست اور پنجاب کے لوگ اس میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہیں, جب وہ خاموش رہیں گے ایسی زیادتیوں پر, تو پھر یہ ملک کے لیے کوئی بہت خوش آئند بات نہیں ہے. اگین آتی ہے یہ ڈیسیجن میکر پر. دیکھیے وار اینڈ ٹیرر پہ جہاں پر سپاہی شہید ہوتے ہیں, میرے خیال میں کچھ جرنل بھی وزیرستان میں مارے گئے, کچھ کرنل لیول کے, کچھ بریگیڈیئر لیول کے بھی لوگ شہید ہوئے, اس پہ ہم انکار نہیں کرتے. لیکن حکومت کا موقف آج بھی واضح نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنی تاریخ سے سیکھنے کے بجائے تاریخ کو آج تک چھپایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جون ایلیا نے کہا تھا کہ بھئی ہم پچھلے 1000 سال سے تاریخ کے دسترخوان پہ سوائے حرام خوری کے کچھ نہیں کیے. مشرقی پاکستان الگ ہوا, آج تک حمود الرحمن کمیشن کے رپورٹ کو چھپایا گیا. جو کتابوں میں کسی نے لکھا تھا, خاص کر کے سابق جو آئی جی پنجاب کا سردار محمد ملک جہان حیرت کے نام سے, انہوں نے کچھ ذکر کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن مارکیٹ میں وہ کتاب بھی اویلیبل نہیں ہے. اگر کتنے 40-50 سال بعد حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کو جو نا انٹرنیٹ میں پبلک کیا گیا, تو پتہ چلا کہ وہ جو لوگ تھے جو ذمہ دار اس کمیشن نے ٹھہرایا تھا وہ تو نوازے گئے تھے. آج بھی اسی قسم کی سرگرمیاں بلوچستان میں جاری ہے, وزیرستان میں جاری ہے. ہم تاریخ سے کب سیکھیں گے؟ کیا یہ ریاست اتنے نکمبے ہیں یہ لوگ, یا پھر یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے؟ تاریخ سے اگر یہ سیکھتے اور ان کے ہوش ٹھکانے آتے تو پھر آج وہ نہ کرتے جو وہ بلوچستان اور کے پی کے میں کر رہے ہیں. ایک طرف منظور پشتین کو اندر کیا ہوا ہے اور مہرنگ بلوچ کو بھی, لیکن دوسری طرف یہ دہشت گردوں کو اب بھی پال رہے ہیں. میں ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کو دہشت گردوں میں شمار کرتا ہوں, جنہوں نے پاکستان کے شہریوں پر ایک ایسی دہشت کی ہوئی ہے کہ وہ کانپ گئے ہیں, اور ان کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ یہ گستاخ ہے. گستاخی کا ایک کاروبار ٹی ایل پی نے شروع کیا ہے جو سب کے علم میں ہے, جس کے اوپر ایف آئی اے کی رپورٹ ہے, اور اسی لیے یہ مسئلہ اسمبلی میں آیا تھا. لیکن پھر دہشت گردوں کا اتنا زیادہ زور ہے کہ اس پر بات بھی نہیں ہونے دی, لہٰذا آج وہ پورے پاکستان میں یہ دہشت پھیلا رہے ہیں کہ جو
ہماری بات سے تجاوز کرے گا وہ گستاخ ہے. اور تو اور ابھی دیکھیے پنڈی میں ایک مسئلہ، پنڈی اور اسلام آباد میں ایک مسئلہ شروع ہوا تھا کہ کچھ مدارس اور مساجد ایسے پلاٹوں پر بنائے گئے جو گرین ایریا ہیں یا پھر کسی کی ذاتی ملکیت ہے، اور جب وہاں سرکار نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، گرانے کی کوشش کی، تو ان کے اوپر گستاخی کا الزام لگایا گیا، ہرزہ سرائی، بلاسفیمی. یعنی کہ حکومت خود بے بس ہو گئی ہے اپنی بنائی ہوئی پارٹی کے سامنے، ٹی ایل پی کے سامنے، جو کہ ایک دہشت گرد پارٹی ہے. لیکن سر اس معاملے میں، یہ مدارس کے معاملے میں یا ٹی ایل پی کے معاملے میں، میرا جو ذاتی رائے ہے وہ تھوڑے سے مختلف ہے. میں نے جہاں تک تحقیق کیا، میں نے کوشش کیا، مدارس کے لوگ ٹھیک ہے، ان کی ایک الگ ذہنیت ہے، ان کی جو ایک الگ نصاب ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو دہشت گردی میں ملوث ہیں، جو کبھی زندگی میں کسی مدارس میں پڑھے نہیں. ہمارے جو نصاب ہے، میں اپنا مثال دیتا ہوں. میں جب انٹر تک میں پڑھا تھا، جب یونیورسٹی آنے سے پہلے، تو میں اپنے آپ کو جو اس زمانے کے ساتھ جب کمپیئر کرتا ہوں تو میں ایک تیار خودکش بمبار تھا. میرے ذہن میں جینے سے زیادہ مرنے کو ترجیح دیتا تھا. میرا جنون تھا کہ میں کسی طرح آرمی آفیسر بنوں. کیوں؟ میں کبھی کسی مدارس میں نہیں پڑھا. میں سرکاری نصاب پڑھ کے انٹر کیا تھا. اس کے بعد جب یونیورسٹی میں آ کے میں اس نصاب سے باہر نکل کے جب میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو میرے ذہن کے جو بارڈر تھے وہ ٹوٹ گئے. میں یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مدارس کے علاوہ جو ہمارے سرکاری نصاب ہے وہ بھی مدارس ہی کی جتنا انتہا پسند بناتے ہیں ہمیں. بالکل صحیح بات. اور آپ غالباً کوئی 10 سال پہلے آپ نے کیا ہوگا. 20 سال. اچھا 20-25 سال پہلے میٹرک کی بات کروں. آپ تو نوجوان ہیں. اس سے بھی اگر تھوڑا پہلے چلیں تو جو نصاب میں نے دیکھے ہیں سن 1990 سے 95 کے، ان میں تو دہشت گردی کا پورا ایک نقشہ کھینچا گیا. مطلب یہ کہ بات جو آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. آپ کے اندر اتنا ایک جذبہ، ایک جنون، ایک دیوانگی ڈالی جاتی ہے کہ آپ خود ایک ہی چیز کا سوچیں گے کہ دشمن کو کیسے زیر کریں. اور دشمن کون ہے؟ اس وقت انڈیا تھا، اب بھی ہے، ہزاروں ہیں. اب ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کا دشمن ہے. پاکستان کے اندر لوگ وہ آپ کے دشمن ہیں. تو اب یہ جو دشمنی اور نفرت کے جذبات بچوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے جاتے ہیں، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. جو ٹی ٹی پی اور یہ سارے دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے اسکولوں میں پڑھے، پاکستان کے مدارس میں انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا، تو اب پھر ان کے ساتھ لڑنا پڑ رہا ہے. لیکن میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ لڑنے والے اور ہیں اور اس سے جو مزے لینے والے ہیں وہ اور ہیں، لڑانے والے اور ہیں. اور وہ اپنی بڑی کوٹھیاں بنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور خوب اس سے مزے لے رہے ہیں. جب وقت آئے گا تو ٹکٹ کٹا کے امریکہ چلے جائیں گے، آسٹریلیا چلے جائیں گے، جزیرے خریدیں گے، ادھر پلاٹ خریدیں گے، سب کچھ. اب اس کو کیا کہیں گے کہ 22 گریڈ کے آفیسرز یہاں پہ ڈول نیشنلٹی رکھتے ہیں. ان کی ایک امریکہ میں سٹیزن شپ ہے، ایک یہاں پہ ہے. اس کے پاس 22 گریڈ کا کوئی افسر ہوتا ہے یا 22 گریڈ کا جو افسر ہوتا ہے اس کے پاس سرکاری راز ہوتے ہیں، ملک کے جو سیکریسی ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. وہ ریٹائرمنٹ کے دوسرے دن یہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ اسٹیٹ آج تک اس معاملات میں پالیسی جو ہے نا واضح نہ کر سکی. کیا یہ پولیٹیکلی فیل، یہاں کی جو سیاست ہے مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے یا پھر؟ ہاں، لیکن ایک اور رستہ بھی اب نکلا ہے نا. بہت سے ملک ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے تو ہم آپ کو اپنی شہریت دے دیں گے، اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں برطانیہ بھی ہے. تو غرض یہ کہ آپ
اس وقت جتنا بنا سکتے ہیں نچوڑیں پاکستان کو، ادھر اتنی دولت اکٹھے کریں کہ بوقت ضرورت آپ کسی بھی ملک کی شہریت خرید کے ادھر نکل سکتے ہیں. تو جو ہمارے بڑے افسران ہیں اور وہ لوگ جو حب الوطنی کا ایسے سینہ تار کے اظہار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. انہیں پاکستان سے کیا محبت ہے؟ پاکستان ان کے لیے ایک ہی چیز ہے، یہ وہ جس سے وہ دولت نچوڑ سکتے. میں اکثر سوشلسٹ تھیوری جو ہے نا اس کو بھی اسٹڈی کرتا ہوں، لیکن سرمایہ داری کا ایک اصول ہے کہ جہاں آپ $1 خرچ کریں گے وہاں سے آپ $10 اٹھا لیں گے. یہ سرمایہ داری کا اصول ہے. امریکہ چونکہ سرمایہ داروں کا ایک مرکز ہے، یہاں امداد بھیجتی ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ میری جو رپورٹ ہے کہ وہ $1 کے مقابلے میں $14 یہاں سے اٹھا کے لے جاتی ہے. ہم خوش ہیں کہ جی امریکہ نے امداد دیا. تو یہ پاکستان کی جو ہماری جو ہڈیاں ہیں وہ تک چوس کے نکال لیتی ہے، لیکن ہمارے سیاستدان اور ہمارے جو نام نہاد انٹلیکچوئلس یا پھر بیوروکریٹس یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ، انہیں کسی کو فکر نہیں ہے. اب تو اوپر جو تھا پاکستان کو وہ تو کھا گئے، اب زمین کے اندر بھی جو وہ کھود کے بھی نکال کے جو ہے نا شفٹ کر رہے ہیں. جو اگلی جنریشن ہے اس کو یہ قوم یہ ملک کیا دے گی؟ جو بچہ کچھ ہوگا وہ دیں گے، اور کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں سر، یہاں کھود کے بھی نکال کے لے جاتے ہیں. اب کھدائی چل رہی ہے. اور کتنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں جب امریکہ کہتا ہے کہ ہاں ہم یہاں آ کر تمہارا تیل نکالیں گے. واقعی تیل نکالیں گے. بھائی آپ ٹھیک ہے اگر معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے جو شرائط اور ضوابط ہیں وہ آپ عوام کے سامنے رکھیں. یہ تیل آپ کا نہیں ہے، یہ کسی جنرل کا تیل نہیں ہے، کسی سیاستدان کا تیل نہیں ہے، یہ تیل ہے پاکستان کے لوگوں کا. اور جب تک اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز واضح نہیں کیے جاتے تو یہ نہیں ہو سکے گا. اب پاکستان کے عوام کی بات کی نا، لیکن یہاں پہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے ان کو اتنا پریکٹیکل کیا گیا ہے کہ یہاں کسی بھی قومی ون پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ قوم اکٹھا ہو نہیں سکتی سوائے گستاخ رسول کے، سوائے کسی اور پر پکڑنے کے. انفارمیشن کس دور میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ دوسرا سوال پہ کریں گے. ہاں انفارمیشن یہ دلچسپ سوال ہے، اس لیے کہ اب جو معلومات کے ذرائع ہیں وہ کھل گئے. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ اس کو مکمل طور پر بند تو نہیں کر سکتے، لیکن حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ وقت پہلے ٹویٹر بند کر دیا تھا، اس سے پہلے فیس بک بند کر دیا تھا، یوٹیوب بند کر دیا تھا. تو کوشش ان کی یہ ہے. لیکن ایک اور بھی ہے، اور اب اس کے اوپر ISPR خاص طور پر متوجہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کامنٹ سیکشن میں اپنے لوگوں کو لگا دیں، اور وہ پھر اگر یہ آپ کے حق میں ہے تو وہ ماشاءاللہ کہتے جائیں گے، اس کو سراہتے جائیں گے. اور اگر یہ ریاستی نقطۂ نظر سے مختلف ہے تو پھر آپ اس گالیوں کی بچھاڑ اس پر چھوڑیں گے. تو یہ اب سرکاری لیول پر ہونے لگا ہے، اور اس سے ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح سے ذہن سازی کی جائے، وہ کہ ذہنوں کو اس سمت لے جائے جہاں وہ چاہتے ہیں. ہاں کسی حد تک وہ کامیاب ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کیونکہ اب انفارمیشن کے ذریعے بہت ہیں تو اس میں وہ ذی شعور سوچنے سمجھنے والے لوگ جو نوجوان خاص طور پر، ان کی اکثریت تو نہیں لیکن اچھی خاصی تعداد ہے جو اب اس فریب، اس جھوٹ کے پردے سے پار ہو چکی ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اس ملک کا بائی برتھ سٹیزن ہوں، یہاں کا شہری ہوں. میں کبھی بھی
سوچ نہیں سکتا کہ میں اس ملک کے ساتھ غداری کروں یا اس ملک کے ساتھ کوئی زیادتی کروں. یہ میرا ایمان ہے. لیکن کیا یہ بات ریاست کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ اپنی شہریوں کو ریاست ماں ہوتی ہے, تو جو حکومت ہوتی ہے وہ باپ کا درجہ نہیں رکھتے کہ وہ اپنے شہریوں کو اس لیول پہ تربیت دے کہ وہ حب الوطنی جو ہے نا ان کو بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. نہیں, ریاست باپ نہیں ہوتی. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ باپ بنے. ماں کی بات کروں, باپ ماں نہ بالکل نہیں ہم چاہیں گے, کیونکہ ہم اپنے ووٹ سے کبھی ہم ماں باپ کا انتخاب تو نہیں کرتے نا, حکومت کا انتخاب کرتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کے ذریعے سے ایک ایسی حکومت آئے, ایک ایسی ریاست بنے جو ہمارے مفادات کو دیکھے. ہمیں کوئی ماں باپ نہیں چاہیے اوپر. یہ اپنے آپ کو ماں باپ سمجھتے ہیں, یہ اسی لیے تو یہ ساری خرابی پیدا ہوئی ہے. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے, اور خاص طور پر کیونکہ ووٹ کے ساتھ بھی یہ نہیں آئے, آتے بھی تو بھی ہم سمجھتے کہ غلط ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق ہڑپ کریں. لیکن اصل جمہوریت وہ ہے جس میں لوگ ایک ایسی حکومت منتخب کرے جو ان کی خدمت کے لیے ہو, ان پر حکمرانی کرنے کے لیے نہ ہو. جو انفارمیشن کی آپ بات کی, پوسٹ ٹروتھ ایرا یعنی سچائی کے بعد از سچائی کا دور کہا جاتا ہے جو سوشل میڈیا کی. ایک مسئلہ اس ملک میں یہ ہے کہ یہاں انفارمیشن کے حساب سے چلا جاتا ہے, سچ کا کوئی وہ ماحول ہی نہیں ہے. حالانکہ معلومات اور سچ میں بہت بڑا فرق ہے. معلومات یہ اس لیول تک گیا ہے کہ یہاں پہ چاہے وہ یونیورسٹی لیول کے لوگ ہیں, چاہے وہ اور کوئی انٹلیکچوئل ہے, چاہے مذہبی لوگ ہیں, وہ سب انفارمیشن معلومات کے بیس پہ چل رہے ہیں. سچ تک رسائی کوئی نہیں چاہتا ہے, کیونکہ سچ قربانی مانگتی ہے, کڑوی ہوتی ہے, بتانے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کب کس طرح اس معلومات کے دور کو ختم کر کے اس معاشرے کو سچائی کی طرف لے آئے, بھلے کتنی بھی کڑوی کیوں نہ ہو؟ بات آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. اب دیکھیے, ایک مثال دیتا ہوں, اور یہ ہر معاشرے میں ایسے ہوتا ہے, اور خاص طور پر جہاں کوئی بڑا شخص اوپر بیٹھا ہو, جیسا کہ انڈیا میں مودی کے ساتھ ہوا, اور ادھر جب یہ سندور کے بعد انڈیا کو ٹھیک ٹھاک چوٹ لگی, جو 5 جہاز مار گرائے, لیکن وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. آج بھی بہت سے انڈینز یہ تیار نہیں ہے قبول کرنے کے لیے, کیونکہ ان کو اتنا جھوٹ پلایا گیا. تو ادھر اگر جھوٹ پلایا جاتا ہے ان کو, کیا ادھر کچھ کم جھوٹ پلایا جاتا؟ ویسا ہی ہے. تو اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے؟ آپ نے کہا کہ انفارمیشن بہت سی ہے, کچھ صحیح کچھ غلط, اور خاص طور پہ اے آئی کے زمانے میں آپ تو تصویریں بھی بدل سکتے ہیں, آپ مووی کلپس بھی بنا سکتے ہیں, کیا کچھ کر سکتے ہیں. اس سے بچنا کوئی اس کے لیے کوئی ایسا سادہ فارمولا نہیں ہے. لیکن جو تنقیدی ذہن کے حامل ہوتے ہیں, جو ہر طرف کی بات کو دیکھنا گوارا کرتے ہیں, بلکہ پسند کرتے ہیں, اور اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا اس میں زیادہ سچائی ہے کہ اس میں زیادہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ اور سچ میں فرق کر سکیں گے ان مشکل حالات میں, اور یہ حالات وقت کے ساتھ بگڑیں گے, کیونکہ یہ جو سارا جو اے آئی کا دور آیا ہے اور اب مزید یہ طاقت پکڑے گا, تو اس میں اگر ہم ایسے ذہن نہیں پیدا کرتے تو پھر ہم بالکل بے بس ہو جائیں گے. جو کہیں پر جھوٹ بکے گا اس کو ہم سچا سمجھیں گے, جو سچی بات ہے اس کو ہم جھوٹ سمجھیں گے. تو اس دلدل سے نکلنے کے لیے میں یہی عرض کر رہا ہوں, یہ دلدل اب صرف پاکستان نہیں ہے, عالمی مسئلہ بن گیا ہے. جہاں لوگ زیادہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ ڈوبیں گے نہیں, وہ نکلنے کے راستے خود نکالیں گے. اس کے لیے کوئی ایک فارمولا نہیں ہے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو بات میری حکومت کہتی ہے سو غلط ہے,
नो, सही भी हो सकती है लेकिन गलत भी। तो फिर आप ये कैसे तय करेंगे कि झूठ है सही है? वही मैं अर्ज कर रहा हूं कि जितना आपका जहन तजर्बाकार होगा, जितनी मालूमात उसमें पहले से होंगी, जितनी सलाहियत आपने अपने अंदर पैदा की है फैसला साजी की, तो उसी हिसाब से उम्मीद की जा सकती है कि आप गलत प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होंगे। लेकिन मसला ये है कि जब तक आप प्रोपेगेंडे से निकालने के लिए मुआशरे का कोई इज्तिमाई रवैया होना चाहिए, मैं इस पर अर्ज कर रहा हूँ। मुआशरे का इज्तिमाई रवैया इस कदर इंतहा पसंदी की तरफ जा चुकी है, यहाँ किसी भी इंफॉर्मेशन के बेस पे लोग मारे जाते हैं, सच तक रसाई का मौका ही नहीं मिलता है। मेरा सवाल यही है कि हम इस मुआशरे की जो इज्तिमाई सोच है, जो इज्तिमाई बिहेवियर है, इसको किस तरह बदल लेंगे? क्योंकि यहाँ पे मामूली इंफॉर्मेशन की बेस पे, कहने का मकसद ये कि सच और मालूमात पे यहाँ पे मुझे ताज़ाद नज़र आता है कि हम इंफॉर्मेशन के बेस पे लोग मार दिए जाते हैं, बाद में पता चलता है कि जी वो तो गलत था। इंफॉर्मेशन ज़रूर नहीं कि हम इंफॉर्मेशन सच हो। हाँ, तो जज्बात की बिना पर और सबूत की अदम मौजूदगी में भी हम बड़े इस किस्म के इक़दामात उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस किसी ने एक उंगली उठाई कि फलां शख्स चोर है या उसने कोई गुस्ताखी की है, तो हुजूम जमा हो जाता है और फिर वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। रणछोड़ लाइन कराची का वो वाक़या याद है जहाँ पे ज़ाती दुश्मनी पे जो है ना देवर को जो है ना वो खातून ने इल्ज़ाम लगा कि जी इसने मुझे बदतमीज़ी की, मेरा मोबाइल छीन लिया, जला दिया गया, बाद में पता चला। जी, तो ये जहालत का नतीजा है। अब जहालत से मेरा मतलब ये नहीं कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं है, वो भी हो सकता, पढ़े लिखे जाहिल हमारे यहाँ बहुत हैं। इसका हल सिर्फ ये है कि आप तरबियत दें अपने बच्चों को कि आस पास देखो, दो मुतजाद ख्याल, दो अलग अलग ख्यालात को अपने दिमाग में यकजा करो और फैसला करो कि कौन सी बात दुरुस्त है, कौन सी गलत है। तो इसके लिए एक जो तनकीदी सोच है उसको हमें अपनाना है, उसको हमें बुरा नहीं कहना और ये नहीं कहना है कि एक ही रास्ता है, जो एक राह रास्त की बात होती है, यानी कि एक ही रास्ता है जिस पर आप अगर चलें तो ठीक है, बाकी सारे भटके हुए। ये बुनियादी तौर पर एक गलत फलसफा है। अब देखिए, नुक्ता नज़र बहुत वजूहात की बिना पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। उसमें शामिल है आप इस मकतब फिक्र में पैदा हुए या उसमें पैदा हुए, या इस मजहब में पैदा हुए या उसमें, आपके कंट्रोल में तो नहीं है। तो जब आपको ये बात समझाई जाएगी कि भाई ये इत्तफाक है, महज इत्तफाक है कि आप इंडियन पैदा हुए या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या रोहिंग्या या जो भी है, तो आप दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। जब आपको पता चलेगा कि भाई मेरा फैसला नहीं था कि मैं शिया पैदा हुआ, तो मैं फिर सुन्नी से क्यों नफरत करूं, या सुन्नी शिया से क्यों नफरत करे, या अहमदी से क्यों नफरत करे, वो तो सबसे ज्यादा पिसे हुए हैं आजकल। ये बातें हमें बच्चों को बतानी है कि कोई एक राह रास्त नहीं है, जो हम हैं सो इत्तफाकात का मजमुआ है। नफरत जिसे किसी हद तक सरकार की पुष्टपनाही भी हासिल रही है माजी में या आज के दौर में भी, अब उसको सरकार से हट के मुआशरती हिसाब से भी देखते हैं। हम बतौर मुआशरती रुकन इज्तिमाई तौर पर भी हम मोहब्बत से दूर और नफ़रत से प्यार करने वाले हैं, नफ़रत को अपना चुके हैं। बल्कि मुआशरे का रुझान यही है कि हमें नफ़रत खुलेआम करते हैं, मोहब्बत करने के लिए हमें चुपना पड़ता है।
مثال دیتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر پرویز بھائی اپنی بیگم جو نکاح کے ٹائم پہ قرآن و جو آپ کا جو بھی عقیدہ ہے اس کے حساب سے آپ حلف اٹھا چکے ہیں کہ میں اس کے ساتھ پیار محبت سے رہوں گا, آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے کسی پارک میں جاتے ہیں, نہیں کر سکتے, آپ معاشرہ آپ کو نہیں چھوتا ہے. اگر کسی بات پہ آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں, بھلے آپ گلی میں نکال کے اس کو گھسیٹ لیں, معاشرہ آپ کو داد دیتا ہے, مارتے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم نفرت کھلے عام کرتے ہیں اور محبت کے لیے ہمیں چپنا پڑتا ہے؟ تو اس معاشرے میں نفرت کو ختم بہت کر اچھی کے مثال دی آپ نے جی. جو لڑکیوں کے اوپر گزرتی ہے یہاں پر, یہ بدماش لونڈے, کوئی لڑکی اگر سڑک پہ چل رہی ہے کسی سے کچھ نہیں کہہ رہی ہے, فطرت نے اس کو مرد نہیں عورت بنایا, لڑکی بنایا, لڑکا نہیں بنایا, مگر وہ اس پہ آوازیں کستے ہیں. یہ اس لیے کہ ہماری تربیت اس طرح سے ہو گئی ہے. یہ ایک پدر شاہی معاشرہ ہے جس میں عورت کا مقام بہت نیچے کر دیا گیا ہے, اور یہ ذاکر نائک جیسے لوگ جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا تھا, وہ اس کو اور نیچے کراتے ہیں. تو ذاکر نائک سے مجھے یاد آیا کہ یہاں وہ آیا تھا اور ادھر کوئی یتیم خانہ ہے, ادھر اس کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا اور اسے یہ کہا گیا کہ بھئی یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ بچیوں میں تقسیم کرنا. اس نے انکار کر دیا, اس نے کہا کہ یاد ہے آپ کو, ہاں, اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ بچیوں کو میرے سامنے سے ہٹا دو. کیوں بھائی, تم کہاں سے آئے؟ تو اب اس کو کیا کہ وہ پیغمبر اسلام کے پیروکار ہے, مبلغ اسلام ہے. حالانکہ پیغمبر کا فرمان ہے, حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے اس سے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جی بچیوں کو میرے سامنے سے. اور تو یہ کیا کہتے ہیں, کیا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ مذہب پہ ثقافت حاوی ہو چکا ہے؟ کیونکہ یہ وہ ثقافت ہے جو پٹھانوں یا پھر جو راجپوتوں کی جو بہت ہی دقیانوسی. لیکن دیکھیے ایسے شخص کو کس نے بلایا؟ سرکار نے, شہباز شریف نے بلایا نا, جو اس کے سامنے لال قالین بچھا دیا. یہ شہباز شریف نے کیا. یہ عورت دشمنی ہے ایسے لوگوں کو بلانا, اور عورت دشمنی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر معاشرہ اور پیچھے چلتا چلا جاتا ہے. ایک اور چیز یہ کہ یہاں خوشیاں آپ نہیں منا سکتے, پاکستان میں آپ خوشیاں نہیں منا سکتے سوائے یہ کہ آپ کسی دیگے پکوائیں, ہوٹل میں جا کے 5,000 روپے کا خاص ڈش منگوائیں. لیکن آپ یہاں گا نہیں سکتے, یہاں کوئی میوزک نہیں ہو سکتی, یہاں آپ ناچ نہیں سکتے. گو کہ ناچنا ایک بہت قدرتی عمل ہے, یہ ہر خوش معاشرے میں ہوتا ہے اور جس میں بالکل کوئی خرابی نہیں. جو اسلامی جو مسلمانوں کی روایت تھی ایک زمانے میں ڈانس کی, وہ بھی یہاں کچل دی گئی ہے. آپ کو پورے اسلام آباد, پورے کراچی میں کتھک کے نام سے لوگ واقف ہی نہیں ہوں گے. اس کو وہ مسلمانوں کی ڈانس کی روایت تھی, وہ ختم ہو گئی. کیوں, کس نے ختم کی؟ یہ لوگ جو اسلام کے علم بردار بنے ہیں. اور جو اس پہ ایک بات سر یاد آیا مجھے, میں کراچی میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں کام کرتا تھا جب میں یونیورسٹی میں تھا. وہاں پہ ڈاکٹر مہدی حسن جو تھے, جس کو شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے, شاید آپ نے اس کا نام سنا ہے, مہدی حسن. میں مہدی حسن کا مداح ہوں. جب وہ بیمار تھے تو وہاں پہ ایڈمٹ ہوئے 2 دفعہ. میرے خیال میں اس کی بیٹی کوئی تھی جو اسٹیٹس اپڈیٹ کرتی تھی ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, کہ میرا والد فلانا اسپتال میں. تو یہ ہوتا تھا کہ دن میں 24 گھنٹے میں ہمارے پاس ہسپتال میں 1 یا 2 ٹیلی فون پاکستان سے آتے تھے, 98% فون انڈیا سے آتے تھے اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے. وہ معاشرہ میوزک کو پسند کرتی ہے. پھر اس کے بعد رات کو کیا ہوتے تھے,
نیو یارک سے، لندن سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے، میں فلان بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر بستان بات کر رہا ہوں، سارے جتنے بھی انڈین ہیں وہ ڈاکٹر مہدی حسن کے حال و احوال پوچھنے کے لیے فون کرتے تھے. پاکستان سے 2% یا 3% زیادہ سے زیادہ، دن میں 4-5 فون اسلام آباد یا لاہور وغیرہ سے آتے تھے. ہو سکتا ہے موسٹلی وہ اس کے فیملی ممبر تھے یا اس کے فین تھے. تو اس معاشرے میں اگین یہ کہتا ہوں نا کہ یہ نفرت، اب دیکھو جلاؤ گراؤ کے لیے آپ بلا جن لوگ اپنے جیب سے خرچہ کر کے پہنچ جاتے ہیں جلاؤ گراؤ کے لیے. میوزک کنسرٹ کا کوئی ڈانس پارٹی ہو اس پہ قطن لگایا جاتا ہے. ایک ڈپارٹمنٹ تھا میوزیکالوجی کا، موسیقی کا، پنجاب یونیورسٹی میں. تو ادھر جمعیت کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو خلاف اسلام ہے، اس کی اجازت ہم کیمپس پر نہیں دیں گے، لہٰذا اس کو کیمپس پر سے ہٹانا پڑا. اور جب آپ کیمپس پر سے ہٹا دیتے تو پھر ادھر کوئی اس ڈپارٹمنٹ کی تو موت آ گئی. اب پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں. اسی طرح پشاور یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ، اب میں اس کا نام بھول رہا ہوں، لیکن وہ اپنے کمرے میں میوزک انجوائے کر رہا تھا، شاید اس نے والیوم اس کا زیادہ بڑھا دیا. ادھر جمعیت کے لڑکے پہنچے اور اس کو ڈنڈوں سے مار کے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ مر گیا. تو جب ایک ایسا معاشرہ ہو جس میں موسیقی، اس میں شاعری، اس میں ڈانس، اس میں خوشیوں کا ہر پہلو دبا دیا جاتا ہے، تو پھر صرف تشدد رہتا ہے. لہذا ہمیں اپنے نصاب میں، اپنی کتابوں میں موسیقی اور ایسی خوشیوں کو سراہنا چاہیے. اب دیکھیں پینٹنگ کتنی ایک خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ آپ بچوں میں وہ ہنر پیدا کرتے ہیں کہ وہ ایک عکس بنا سکیں، ایک پینٹنگ بنا سکتے ہیں، کسی درخت کی، کسی جانور کی، کسی کے چہرے کی. پینٹنگ نہیں پڑھائی جاتی ہمارے اسکولوں میں، اتنی معصوم سی چیز. وہ یاد ہے پچھلے دنوں نے ایک خاتون جو کسی پینٹ کر کے جو ہے نا وہ کپڑے قمیض پہنی تھی، اس کو جو ہے نا گستاخ قرآن قرار دے کے یہاں مار دیا جاتا تھا، وہ مشکل سے بچ گئی. عربی رسم الخط میں حلوہ لکھا ہوا. تو جب اتنے تنگ ذہن ہوں پاکستانی، تنگ ذہن تو پیدائشی تو کوئی نہیں ہوتا نا، بالکل سماج ان کو بناتا ہے، سماج بناتا ہے. تو پھر وہ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل جاتا. کہ پاکستان کے مسائل یوں حل نہیں ہو سکتے، لوگوں کو اجتماعی طور پر کوئی کوشش کرنی ہوگی، متحرک ہونا پڑے گا. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کوئی پروگریسو پارٹی بنے. ہیں چھوٹی موٹی پارٹیز پورے پاکستان میں، لیکن ان کو آپس میں اتحاد کرنا ہوگا اور ایک آواز سے یہ چند باتیں کرنی ہوں گی. دنیا کے سارے مسائل آپ نہ نکالیں، بالکل، لیکن چند ان کا ایک ایسا منشور ہونا چاہیے جس میں 3 پوائنٹ سے زیادہ نہ ہوں، کیونکہ جتنے زیادہ ہوں گے تو پھر وہ بکھرتے چلے جائیں گے. مگر اس طرح کا ایک منیمم لیول پر اتحاد اور اتفاق ضروری ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے نا سر، یہ جتنا بھی پروگریسو پارٹی ہے یہ بھی ڈیوائڈ ہے آپس میں. کہ پروگریسو پارٹیز کا سب سے، اگر اس میں 2 لوگ ہوں تو کچھ وقت کے بعد وہ ایک کی پارٹی بن جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے. اگر یہ اس رجحان کو اب کنٹرول کرنا، ہمارے سامنے اتنے بڑے مسائل آ گئے ہیں کہ بنا اتحاد کے ہم اور زیادہ دلدل میں ڈوبتے جائیں گے. آخر میں ایک اپنے طرف سے کوئی ایسا پیغام جو اس نوجوانوں کو کم از کم یہ سمجھا دے کہ بھائی آپس میں یہ نفرتیں ختم کر کے ہم محبت کی طرف جائیں گے، یکجا ہوں گے، جبھی تو ہمیں مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. میں نصیحتوں کا قائل تو نہیں ہوں، نوجوان خود سمجھدار ہوتے ہیں.
یہ ہے کہ اپنی زندگی خوشی سے گزارو، اوروں سے نفرت نہ کرو، اور اپنے آپ پر بھروسہ کرو، یقین کرو، کیونکہ تمہارے اندر بڑی صلاحیت ہے. اس صلاحیت کو بروئے کار لانا ہے. اور تعلیمی نظام پر اب بھروسہ نہ کرو. تمہارے اساتذہ تمہیں کچھ نہیں سکھا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں سیکھا. اب جو انٹرنیٹ کا زمانہ آیا، جاؤ اور اس میں سے جو اچھا مواد ہے اس میں سے چن کر اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بناؤ. اب یہ ایک ہر جو جتنے اچھے ذہن کا مالک ہوگا وہ اس کو اتنی ہی زیادہ آسانی ہوگی یوزفل اور بیکار میں فرق کرنے میں، اور اسی حساب سے پھر وہ اپنی زندگی سنوار سکے گا. نصیب اپنا اپنا، ہاں، لیکن مایوسی کا کوئی جواز نہیں بنتا. ایک پر امید اور ایک آگے کی طرف رکھنے والا ذہن، ایسا ذہن اپنے اندر بناؤ جو پروگریسو ہو، جو پروگریسو ہو اور جو اپنے آپ پہ بھروسہ کرتا ہو. جدوجہد پہ یقین کرنا، سیلف کانفیڈنس. بالکل، جو جدوجہد پہ یقین رکھتا ہو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.